السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ جائیے، قریب آ جائیے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی ہم سب کافی دیر سے دعوت و تبلیغ کے نہج پر دین کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور مختلف جگہ سے ہم لوگ جامع مسجد ملت نگر بسمتیہ میں تشریف لائے ہیں۔ مقصد ہم سب کا یہاں آنے کا صرف دین حاصل کرنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ جس دین کو دے کر اللہ تبارک تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ایسے وقت میں بھیجا جس وقت زمین پانی کے لیے پیاسی تھی، جس وقت دنیا سسک رہی تھی اور پریشانی کے حالوں میں بے چین اور بے قرار تھی، جس وقت لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور نوجوان لڑکیوں کو نہر اور ندیوں کے نام پر بلی چڑھا دیا جاتا تھا، جس وقت مزدوروں سے مزدوری کرایا جاتا تھا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی جاتی تھی، جس وقت ہر ذمہ دار اور گارجن لوگ اپنے ماتحتوں پر ظلم کا سلسلہ قائم کیے ہوا تھا اور انہیں جانور سے بھی زیادہ ذلیل اور بدتر سمجھتا تھا، ان کی حالت منمانی بادشاہوں کی جیسی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر محبت کی نظر سے دیکھا اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی رہنمائی اور رہبری کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب دنیا میں آپ آئے، تنہا تھے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر 40 سال تک آپ کی زندگی رشتہ داری اور خاندانوں کے لاڈ پیار میں گزرا، لیکن بچپن سے ہی آپ کی زندگی کا رخ سب سے الگ تھا۔ آپ ہر گناہ سے اور ہر ایسی مجلس سے پرہیز کرتے تھے جس میں گناہ والا عمل ہو، جس میں گناہ کیا جاتا ہو۔ ہر ایسی مجلس سے آپ پرہیز کرتے تھے جس میں کوئی اعتراض کرے یا شبہ ڈالنے کا کسی کو موقع ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے اور آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب دیکھا کہ وہ ہمارے لیے جان دینے کے لائق ہیں، وہ ہمارے لیے ساری قربانیاں دے سکتے ہیں، آپ نے 25 سال سے لے کر 40 سال تک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہبری اور رہنمائی اور ہمدردی کا معاملہ کیا۔
جب دیکھا کہ یہ لوگ اب میرے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ان کو مرنے کے بعد کے زمانے سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا اعلان آ چکا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ جہنم کی آگ سے ڈراؤ، مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈراؤ، پل صراط کے راستے کے باریکی سے ڈراؤ، قیامت کے میدان کے ہولناکی سے ڈراؤ، اور ان کو کہو کہ جس خدا نے تمہیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو اپنا لو اور ایک اللہ کو اپنا خدا مان لو، تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں جگہ سنور جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو جو آپ کے اپنے تھے وہ سب دشمن ہو گئے، اور صرف دشمن ظاہری اور باطنی طور پر نہیں ہوئے، ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر میٹنگ کرنا شروع کر دیا، کمیٹی تشکیل دینا شروع کر دیا، تنظیم بنانا شروع کر دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ محمد بن عبداللہ جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، کل تک ہم عبداللہ کا بیٹا محمد سمجھ رہے تھے اور آج انہوں نے محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا۔ یہ اللہ کا رسول کب سے بن گیا؟ ہر طرح سے آپ پر الزام لگانے لگے لوگ، ہر طرح سے آپ کے لیے ستانے کا راستہ ہموار کرنے لگے لوگ، اور اپنے لوگ آپ کو گالی دینے لگے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے، شوق ہے اور محسوس کرنے کا مادہ ہے۔ آپ محسوس کیجیے کہ جب کسی آدمی کا اپنا رشتہ دار غیر ہو جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے، تو اس مجلس میں یا اس گھر میں رہنا آدمی پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، جدا ہو جائیں، لیکن قربان جائیے شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صبر پر کہ سارے لوگ دشمنی کرتے رہے، اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا، آپ صبر کرتے رہے، اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ لیکن ابتدائی زمانہ جو اسلام کا ہے وہ اتنی زیادہ شدید تکلیف والا زمانہ ہے کہ جس کو نہ کوئی زبان بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی قلم کے اندر صلاحیت لکھنے کی، ایسی تکلیف نبی کو پہنچایا گیا۔ آخری زمانے میں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اے عائشہ، طائف کے سفر میں مجھے لوگوں نے اتنا تکلیف پہنچایا کہ اتنا کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح کے تکلیف پہنچائے ہوں گے، آپ کس طرح سے لوگ پریشان کیے ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ کا حکم تھا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اللہ کا حکم تھا لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کرائیے، اللہ کا حکم تھا جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی رسالت، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجیے، نبی کی رسالت کو بیان کیجیے۔ ایک طرف پریشانی مصیبت کا راستہ کھلا ہوا ہے اور دوسری طرف سارے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس بار بار جا رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بس ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کامیابی مل جائے گی۔ دعوت و تبلیغ کے رہنمائی اصول، سب سے پہلا اصول اس کا یہ ہے، دعوت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کسی کتاب میں بھی دعوت کے طریقہ 3 ہو یا 1 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو نہیں بتائے گئے۔ ہر چیز کسی نہ کسی جگہ پر جا کر محدود ہو جاتی ہے، لیکن دعوت ایک اتنا بڑا کام ہے
اتنا اونچا کام ہے اور اتنا گہرائی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کوئی طریقہ نہیں بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہا کہ حکمت سے، قرآن و حدیث سے آپ دعوت دیجیے. کیسے دیجیے، کہاں دیجیے، کس وقت دیجیے، کہیں نہیں بیان کیا گیا. اس لیے دعوت کا سب سے پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان دعوت دینا چاہتا ہے اس کے اندر ہمدردی کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر خیر خواہی کا مادہ پایا جاتا ہو، اس کے اندر رواداری اور اس کے اندر اخلاق حسنہ کا مادہ کوٹ کوٹ کر پایا جاتا ہو. جو انسان دوسروں کے لیے رہنمائی نہیں کرتا، جو انسان دوسروں کے لیے ہمدرد نہیں ہوتا، جو انسان دوسروں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، جو انسان دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ نہیں دے سکتا، اس انسان کا بات جلدی نہیں مانا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو یا جوان ہو، بچے ہو یا ہندو ہو، بوڑھی ہندو ہو یا جوان ہو، جس کو جہاں جس گھڑی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے لیے تیار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو بوڑھی آپ کو گالی دیا کرتی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، اور جب وہ گٹری اٹھا کر کے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی گٹری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ بوڑھی ہمیشہ ہم کو گالی دیتی اور سب کو میرے خلاف ورگلاتی ہے، میرے خلاف دشمنی پیدا کرتی ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ بوجھا کے پاس، گٹری کے پاس کھڑی ہے، تو آپ نے کہا کہ اماں یہ گٹری ہم اٹھا کر کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. مسلمان نہیں تھی لیکن آپ کے اندر ہمدردی دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت دیکھیے. یہی ہمدردی ہے، یہی خوبی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملا ہے، نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق الامین. سچے تھے آپ، جھوٹے نہیں تھے، امین امانت دار تھے آپ، امانت میں خیانت کرنے والے نہیں تھے. آج چھوٹے طبقہ سے لے کے بڑے تک جس مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، نہ اس کے اندر سچائی نظر آئے گا، نہ اس کے اندر امانت داری کا پاس و لحاظ نظر آئے گا. جن کے پاس دولت رکھا جاتا ہے وہ اس کو ویران کر دیتا ہے، جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس کو آگ لگا دیا جاتا ہے، جس کے پاس قرض دیا جاتا ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. معیار سے انسان بہت نیچے گر گیا ہے. اس زمانے میں اگرچہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، منافقین تھا، لیکن وہ وعدہ خلاف نہیں کرتا تھا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ زبان کا بہت پکا تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچا انسان تھا وہ. یہی امانت داری، یہی سچائی اور یہی وعدہ کو پورا کرنا، ایفائے عہد، انہی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کی پاسداری نہ ہو. ولا دینا لمن لا عہد لہ، اس کے پاس کوئی دین نہیں جس کے پاس وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، عہد کا پاس و لحاظ نہ رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا جو آدمی اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ نے جس رشتہ کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس رشتہ کو توڑتا ہے، اس کو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ اللہ سے کون سا عہد لیا تھا؟ یاد کیجئے عالم ارواح کے اس زمانے کو، جس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے ارواحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سارے روحوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا بلا. قالو، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. جب اس دن جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم چیونٹی کے برابر تھے، دنیا میں
حالات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ہمارے وجود کو نہیں دیا گیا تھا، اس وقت جب ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تیرے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی خالق نہیں، تیرے سوا کوئی رازق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آج ہم نے اس کو خالق کیوں نہیں مانا؟ آج ہم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ہم ان کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے ہیں؟ آج جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت یاد آتا ہے کہ وضو کرنا سنت ہے، وضو کر کے دائیں کروٹ پہ سونا سنت ہے، اور پھر وہ وضو نہیں بناتا، سونے کے لیے جاتا ہے، اس وقت اس کے دل کے اندر ایک خواہش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ایمان دیا ہے، وہ نبی کی اتباع کرنے کے لیے دیا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہ لے کہ اس کی زندگی سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اور اسی رات میں موت دے دے، تو ذرا بتائیے کہ وہ انسان مرنے کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمان اور دین کے بارے میں جس وقت جو جذبہ پیدا ہو جائے، فوراً اٹھ کر اپنی نیند اور اپنے مال اور اپنے ہر چیز کی قربانی دے کر کے اس عمل کو فوراً کریں۔ اگلے لمحہ پتہ نہیں وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلے لمحہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اگلے لمحہ ہماری زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے گی کہ نہیں کرے گی، کل کو کون دیکھا؟ آگے والے وقت کو کون دیکھا؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے کہ وہ اپنے اندر صبر کا پہاڑ رکھیں۔ تنکا والا صبر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 13 سال تک گالی سنے، 13 سال تک نبی ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا سردار ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا آقا ہے، اس روئے زمین کا سب سے پاک پوتر انسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا اور جنت کو سجایا، وہ 13 سال تک مسلسل لوگوں سے گالیاں سنے۔ آج ایک بار ہمارے نبی کو گالی دے دیا تو کوئی بولتا ہے چلو تلوار سے کاٹ دو، کوئی بولتا ہے چھرا بھونک دو، کوئی بولتا ہے چھت پر سے گرا دو، کوئی بولتا ہے پانی میں ڈبا دو، اور ہم لوگ پورے دن نبی کے سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ نہ ہمارا رات سنت کے مطابق، نہ ہمارا صبح سنت کے مطابق، نہ ہماری نماز سنت کے مطابق، نہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق، نہ ہمارا سونا سنت کے مطابق۔ مسلمانوں نے نبی کی سنت کو جو ذبح کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کے زمانے میں جتنا نبی کو گالی دیا گیا اتنا آج نہیں دیا جاتا۔ نبی کو جادوگر نہیں کہا، ساحر نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، دیوانہ نہیں کہا، قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھنے والا نہیں کہا، شیطان کا کلام نہیں کہا، نبی کو عبداللہ کے بیٹے پر الزام نہیں لگایا، اما عائشہ پر الزام نہیں لگایا۔ کیا نہیں ہوا؟ سب کچھ ہوا، لیکن کیا نبی نے صبر نہیں کیا؟ نبی نے اس مسئلے سے حل کرنے کے لیے صحیح رہنمائی نہیں فرمائی؟ اصل میں دیکھیے، دیوار ٹیڑھی ہو جائے تو ٹیڑھی ہونے کا مطلب دیوار کو ہٹا دینا نہیں ہوتا، بلکہ دیوار کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے، مارتا ہے، گالی دیتا ہے تو انسان کو قتل کر دینا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے، بلکہ جس غلط فہمی میں وہ پھنسا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ اس طرح کی بات بول رہا ہے، نرم دل سے، ہمدردی کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، کچھ تحفہ پیش کر کے، ہوٹلوں میں رس گلہ کھلا کر کے، جہاں تک ہو سکے دوستی قائم کر کے ان کے قریب پہنچیے، جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب پہنچیے۔ اس کے بعد ان سے ان کی دل کی بات کو پوچھیے اور پھر آپ جو جانتے ہیں اس کے متعلق اپنی بات ان کو بتائیے، وہ خود محسوس کر لے گا اور وہ خود سمجھ لے گا کہ نہیں میری بات غلط ہے اور آپ کی بات صحیح ہے، اور اس وقت وہ توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، اور سمجھنے کے بعد جو معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اس کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا۔ لیکن ہر دھرمی پہ آپ گالی دیں گے، ہر دھرمی پہ آپ گولی مارنے کی بات کریں گے، ہر دھرمی پہ آپ کہیں گستاخے
نبی کا ایک ہی کام، سرطن سے جدا جو اعلان کر رہا آج لوگ، وہ باز نہیں آئے گا، وہ نہیں رکے گا، وہ اس چیز کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ اور زیادہ گالی دے گا۔ جتنا زیادہ گالی دے گا اتنا مسلمانوں کے دل پر چوٹ ہوگی، مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ مسلمان نبی کی گستاخی کو برداشت حقیقت میں نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس راستے میں صحیح رہنمائی کے لیے ہمارے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے رہنمائی کر دی۔ کیسے ان کی رہنمائی کی جائے، کیسے ان کو سبق دیا جائے۔ آخر جو مسلمان ہوئے، کیا وہ مسلمان تھے جو مسلمان ہوئے؟ نہیں، حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، نہیں نکلے تھے؟ اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے، حضرت عمر بن خطاب جب مجلس میں لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ محمد کو کون قتل کرے گا، کون تیار ہوا؟ جو قتل کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑا انعام 100 اونٹ تھا، انہوں نے 100 اونٹ انعام میں رکھا تھا۔ کون؟ ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا، انہوں نے کہا جو محمد کا سر قلم کر کے لائے گا نعوذ باللہ، ان کو 100 اونٹ سے نوازا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے اور اس کے بعد نیام سے اس کو نکالا اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں نعیم نام کا آدمی ملا، انہوں نے کہا تمہارے بہن بہنیں بھی دونوں ایمان لا چکے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو آگے؟ وہ گھر آئے، دیکھا کہ آواز اندر سے گیٹ لگا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اپنی بہن کو اندر گھس کر کے مارا، بہنیں بھی چھپ گئے تھے۔ اس کے بعد اتنا مارا کہ بہن کے منہ سے، ناک سے، ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہا کہ تم مرتد ہو گئی، تم اپنے مذہب سے پھر گئی ہو، تمہارا اب مذہب میں کوئی مقام نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر مذہب والے اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے، ہر مذہب والے اپنے مذہب کو اپنی جان سے زیادہ اوپر سمجھتا ہے، اس لیے کسی مذہب کو برا بھلا کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی۔ چاہے وہ کچھ بھی ہو، احترام کرنا ضروری ہے، عبادت کرنا نہیں، احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے مذہب کا پنڈت بھی ہے تو ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ کسی کو بھگوان مانتا ہے تو اگرچہ اس کے اندر کچھ بھی خوبی ہو، ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر ان کے بھگوان کا احترام نہیں کریں گے تو وہ ہمارے خدا کا احترام نہیں کرے گا۔ ہم اگر ان کو گالی دیں گے وہ بھی ہمارے خدا کو گالی دے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ نہ بنو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو اور اس کے بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بنایا۔ تم اگر دوسرے کو گالی نہیں دیتے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے۔ تو اس لیے مذہب اسلام میں اگر اس کو گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، اگر ان کے نصیحتوں پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر رہنمائی کے ہر راستے کھلے ہوئے، ہر راستے کھلے ہوئے، لیکن کسی بھی حالات میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اسلامی حکومت نہ ہو۔ اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو کسی بھی اعتبار سے کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرنے کی اجازت ہے، قانونی لڑائی لڑنے کی اجازت ہے۔ جس وقت انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کی، اس وقت ہم نے جامع مسجد پیرپور میں بیان کیا تھا، اس اعلان میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت قانون کی ہے، قانون سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنا لیٹر ہندوستان کے حاکم کو بھیجئے، راجپال کو بھیجئے اور صدر جمہوریہ کو بھیجئے، اپنے مکھمنتری کو بھیجئے۔ آپ کے پاس آپ کے نظر میں سب سے بڑے جو مانے جاتے ہیں ان کے پاس آپ لیٹر بھیجئے۔ کسی ایک کیڑے مکوڑے کے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔
کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ سورج تو سورج ہے، اب کوئی اس پر تھوکے گا تو کیا سورج میں داغ لگ جائے گا؟ سورج کی روشنی میں داغ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ جو سورج پر تھوکے گا وہ تھوک اس کے منہ پر پڑے گا۔ جو نبی کی شان، جس شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر چکا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو اللہ آسمان کی چوٹی پر پہنچا چکے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی نبی کا چرچا ہوتا رہے گا۔ نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کی شان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں گھٹا سکتی ہے۔ تو کوئی کیڑے مکوڑے اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے، غلط بولے، تو کیا ان کی شان میں داغ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی، کبھی نہیں لگے گی۔ اس لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ان کا چرچا کریں گے تو ان کا حوصلہ اور بلند ہوگا، وہ اور زیادہ چاہے گا کچھ اور بولے، کیونکہ ہمارا سبسکرائبر بڑھ رہا ہے، ہمارا فالوور بڑھ رہا ہے، ہمارا لنک بڑھ رہا ہے، ہمارا چرچا زیادہ ہو رہا ہے، لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ وہی مسلمان، ایک بھی مسلمان اگر اس کو نہیں دیکھتا، اس کا چرچا چھوڑ دیتا، تو وہ خود جا کے میٹنگ مل جاتا۔ کسی کو اگر سب سے زیادہ ذلیل کرنا ہو تو اس کو پوچھ تاچھ کرنا چھوڑ دیجیے، کہیں پر اس کو مقام مت دیجیے، بات مت کیجیے، لین دین بند کر دیجیے، ہر اعتبار سے ان کو سائڈ کر دیجیے۔ خود بخود وہ پستا کر پریشان ہو کر کے وہ مر جائے گا۔ اس سے بڑی سزا کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی سزا کچھ بھی نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو سب سے پہلا سبق دیا ہے وہ ہے ہمدردی اور تواضع کا۔ تواضع کا ضد کیا ہے؟ تواضع کا ضد ہے تکبر، اور تکبر اللہ کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو مٹی کا بنایا ہوا سوچے گا، اپنے آپ کو یہ سوچے گا کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے اور مریں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، اپنے آپ کو یہ سوچ لے کہ ہم پر جو ہم سے بڑا ہے ان کا ہم پر احسان ہے کہ کسی نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم کو علم سکھایا ہے، یا وہ ہم کو تجربہ دیا ہے، یا کسی بھی طرح سے ہم اس کا محتاج ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اللہ کا یہ اصول اور قانون ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، من تکبر للہ وضعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو، ان کے جسم کو اور ان کے وقار کو، ان کے عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر میں گھسنا چاہے گا تو کہیں نور ہے کہیں مٹی ہے، کیا دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب آگ پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو سورج کی روشنی اور ادھر پانی دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ مٹی اور سورج کی روشنی کیسے جمع ہو سکتے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نور کا بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنی اسے کبر کرنے کا کیا کرتا ہے؟ سلیقہ سکھاتا ہے، کیونکہ وہ خود کا واجب الوجود ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں دیا، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ دنیا کائنات کو اس نے بنایا، اور ہم خود بنے ہیں یا دوسرے کے بنائے ہوئے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہیں کسی نے بنایا ہے یا خود پیدا ہو گئے؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تو ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جب ہم اللہ کے محتاج ہیں تو پھر تکبر کس بات کی؟ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ایک ناپاک قطرے سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر تکبر کس جملہ کے لیے، کس بات کے لیے؟
تکبر یہ انسان کی صفت نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو انسان تکبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل میں ایسا پکڑ کر کے مچوڑا، ایسا توڑا کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ساری دنیا کو کہا کہ دیکھو فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کرو، وہ انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تھا، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور 300 سال تک سمندر میں ان کا لاش پڑا رہا، نہ تو سمندر کی مچھلی اس کے جسم کو چھوا، نہ پانی اس کو گلایا، بلکہ ان کے جسم کو اللہ نے ایسا عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کے جسم کو ایسا عذاب میں مبتلا کیا کہ مچھلی بھی ڈر سے کانپتی تھی ان کے جسم کو دیکھ کر، پانی خود پناہ مانگتا تھا اس کے جسم کو دیکھ کر۔ 300 سال کے بعد تاریخ والوں نے، سائنسدانوں نے ان کے جسم کو تلاش کر کے اس کے بعد مصر کے عجائب خانہ میں میوزیم میں اس کو رکھ دیا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب میں مصر گیا تو وہاں مجھے شوق پیدا ہوا کہ وہاں کے عجائب خانہ میں بھی جاؤں اور جا کر کے فرعون کو بھی ایک نظر دیکھ لوں۔ وہ لکھتے ہیں جب میں نے فرعون کو دیکھا اور ان کی لاش کے قریب پہنچا اور ان کے پاؤں کے انگلی پر ہم نے اپنے انگوٹھا لگائے، اپنے شہادت کی انگلی لگایا، تو لگانے کے بعد پورے جسم میں اتنی شدید کریٹ لگی، ایسی آگ کے شعلے کی طرح میرے جسم میں پیدا ہو گیا، ایسا لگا کہ پورے جسم کو جلا کر راکھ کر دے۔ ان کے انگوٹھے میں ہم نے صرف چھوا تھا، انگلی لگایا تھا، کیا کہا؟ ایسا لگا کہ میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے روح کو بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ انا ربکم الاعلی کہنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی جھک جائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ جو بڑا سمجھتا ہے وہ رشتہ داروں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائیوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ کی نظروں سے نیچے ہو جاتا ہے، وہ خاندان میں کسی لائق نہیں رہتا، وہ سماج میں کسی کے سامنے اپنا مقام نہیں بنا پاتا، وہ ہر جگہ ٹھوکر کھاتا ہے اور سب کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے دل کے اعتبار سے بڑا ہے، لیکن دوسروں کے اعتبار سے وہ سب سے چھوٹا ہے، سب سے وہ گھٹیا ہے۔ اصل بڑا تب ہے جبکہ دوسرے لوگ کہے بڑا ہے، دوسرے لوگ کہے بڑا ہے، دوسرے لوگ کہے اچھا ہے، تب نہ بڑے ہیں۔ جب ہم چنی ڈیگرے نیس، ہم سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے، اپنے من میں خیالی پڑاؤ پکاتے ہیں کہ ہم سے بڑا سچا، ہم سے بڑا دیندار، ہم سے ذرا متقی، ہم سے بڑا پرہیزگار، ہم سے بڑا اللہ والا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں۔ کیونکہ سب سے بڑا انسان، سب سے بہترین انسان، سب سے سلیقہ انسان، سب سے تہذیب والا انسان، سب سے ادب و اخلاق والا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی صفت تھی نبوت ملنے کی بعد، وہ تواضع اور صبر کرنے کے لیے آپ نے ہمدردی کا وہ مثال پیش کیا، سب کے دل میں گھسا، سب کے ساتھ خیر خائی کیا۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ آدمی امیر ہے، یہ آدمی سردار ہے، یہ آدمی غریب ہے، یہ آدمی فقیر، نہیں، سب کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ کرنے والا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی انہی ادا کو دیکھ کر کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، انہی ادا کی وجہ سے۔ نماز دیکھ کے نہیں، روزہ دیکھ کر کے نہیں، حج دیکھ کر کے نہیں، کلمہ توحید کا نعرہ لگانے کی وجہ سے نہیں، تلوار اٹھانے کی وجہ سے نہیں، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر۔ آپ کسی اجنبی آدمی کے پاس جائیں، کبھی نہیں دیکھیں آپ، کبھی ان سے آپ کی شناسائی نہیں ہے، آپ کا تعارف نہیں ہے، یا آپ ان کو نہیں جانتے، وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا 5 روپے کی ضرورت ہے، آپ وقت پر ان کی مدد کر دیں۔
آپ وقت پہ ان کی ضرورت تو پورا کر دیجئے، پوری زندگی وہ احسان مند رہے گا۔ دیکھیں لاک ڈاؤن کے اندر کچھ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے مر گئے، ایسا ماحول پیدا ہو گیا یا کر دیا گیا کہ لوگ اپنے مردہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے۔ ایسے وقت میں ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے ان کے لاش کو اٹھایا اور کپڑا پہنایا اور جا کر کے جہاں گاڑنا تھا اس کو گڑوا دیا۔ اس وقت جو بڑے بڑے دانشور حضرات تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم، دیکھیے مسلم ہندو میں ہر جگہ تفریق نہیں کیا جاتا، وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں۔ جب ایمانیات کی بات ہوگی تو بس وہیں پر تفریق کریں گے، باقی قرآن اگر آپ پڑھیں گے، حقیقت میں حکمت اور ان کے فوائد کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن جو کہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ غیر اللہ کو پوجا کرتا ہے اس لیے وہ کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں اس لیے مومن ہیں، نہیں، جو بھی نافرمانی کرنے والا ہے اللہ کا وہ کافر ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو۔ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسری طرف جا کے وہاں پرنام بھی کر رہا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ چاہے وہ نیتا ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور غیر اللہ کے رسم و رواج اور ان کے طریقے سے اسی طرح سے نفرت کرتا ہو جیسا کہ آگ میں جلنے سے انسان نفرت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ مومن۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، ادھر معاملہ ہوا تو ادھر چلے گئے، ادھر معاملہ ہوا تو ادھر بڑھ کے چلے گئے، یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر پسند ہوتا تو کمپرمائز نبی کر لیتے۔ جس وقت مکہ کے سرداروں نے آ کر کے کہا تھا کہ 6 مہینہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 6 مہینہ آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیجیے، کمپرمائز ہو جائے، ہمارے لوگ آپ کو بھی چاہیں گے اور آپ کے لوگ ہم کو بھی چاہیں گے، تو 6 مہینہ بانٹ لیتے ہیں، عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی سورہ نازل کی؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ان کا دین اس کے لیے۔ اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنے اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، جنت ہے۔ اس دائرے سے جہاں قدم آگے بڑھائے تو پھر ہم ایمان سے نکل جائیں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلا دعوت و تبلیغ کا رہنما اصول یہ ہے کہ دعوت دینے والا انسان اخلاق کا معیاری انسان ہو، یعنی اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو، اس کے دل کے اندر ہر کمی بیشی اور ضرورت کو پورا کرنے کا بھی جذبہ ہو۔ چائے پلانا پڑے تو چائے پلا دیے، پان کھلانا پڑے تو پان کھلا دیے، کوئی ضرورت ہے تو ضرورت پورا کر دیے۔ اگر آپ اس کی ضرورت پورا کریں گے تب نہ کہیں گے چلیے 4 مہینہ میں جاتے ہیں تو ساتھ میں جائیں گے۔ کبھی آپ نے اس کا ہیلپ کیا نہیں، کبھی ان کی مدد کیا نہیں، کبھی ان کے ساتھ 2 قدم چلا نہیں، کبھی آپ نے ان کو چائے پلایا نہیں، کبھی آپ ان سے شناسائی کیا ہی نہیں، اور پھر کہیں گے 4 مہینہ میں نام لکھا لیجئے، 1 سال کا نام لکھا لیجئے، 3 دن کا نام نکالے گا۔ اگر وہ لکھا بھی لے گا تو دل سے نہیں لکھا لے گا، اس لیے لکھائے گا کہ جلدی لکھ دیجئے تاکہ اس کا ساتھ چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں۔ لکھ لیجئے، جانا تو ہے نہیں، دل سے نہیں لکھائے گا۔ جیسے آج دیکھیے دعوت کے لیے جاتے ہیں صبح ملاقات کرنے کے لیے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اٹھیں گے ہی نہیں، بعض لوگ دیکھیں کہ آ رہے ہیں تو راستہ خالی کر دیں گے، چھوڑ دیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جب ان سے بات کیجئے گا ان کو کہیے گا نماز پڑھیے، اللہ نے آپ کو زندگی دی، اس کی قدر کیجئے، اہمیت دیجئے، کل ہو کر کے آپ کو جواب دینا پڑے گا، وہ کہیں گے انشاءاللہ آج سے ہی ہم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے نہیں کرنے دیں گے کہ جتنا دیر کھڑے رہیں گے اتنا دیر سننا پڑے گا، اس لیے ایک ہی جملہ میں کہہ دو کل سے پڑھیں گے، آج سے پڑھیں گے، یہ اپنے چلا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی کر رہا ہے۔ کیا یہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟
میرے بھائیوں، جو دین سے بیزار ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا سے بیزار کر دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا سے بیزار کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی جانور کے جیسے گزرتی ہے۔ یعنی اللہ کو اس انسان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا، کسی انسان کو توڑنا ہو، مجبور بنانا ہو، یا اس کو بالکل اپاہج کر دینا ہو، تو ان سے بات چیت، سلام کلام، لین دین سب کچھ چھوڑ دیجیے۔ خود بخود وہ اپنے آپ میں اتنا چھوٹا ہو جائے گا، اپنے آپ میں اتنا گرا ہوا محسوس کرے گا کہ وہ اس سرزمین کا اپنے آپ کو بوجھ سکے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے لڑائی تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، عقل سے لڑی جاتی، زبان سے لڑی جاتی، ارادے سے لڑی جاتی، انتقام سے نہیں۔ انتقام سے اس وقت لڑا جاتا ہے جب کہ اس کے لیے آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو، یعنی آپ آگے بڑھ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں تو ایسا ہے کہ 25-50 آدمی اگر نکل گیا تو چاروں طرف کے کھانا آ کر کے ایسا آپ کے گھر کو پھوکی جبتی کروا دیں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کا بھی وجود ختم ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ کو بھی مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ ملک کے قانون کی نزاکت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس چیز کو جو نہیں سمجھتا ہے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سمجھداری بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس کے بارے میں کہ جاؤ تحفہ لے کر کے جاؤ اور ان کے تخت کے بارے میں پوچھنا تم آنا چاہتی ہو یا نہیں آنا چاہتی۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کے کہا کہ ایک شخص سلیمان نام کا بادشاہ ہے اور وہ ہمارے تخت کو اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسا کہیں ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قداور ہیں، طاقتور ہیں، ہر اعتبار سے ہم لڑیں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے کیا کہا؟ نہیں، جب دو بادشاہوں میں جنگ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، جو جیتتا ہے وہ پورے بستی کو ویران کر دیتا ہے، مردوں کو قتل کر دیتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہاں کی جائیداد کو لوٹ لیتا ہے۔ اس لیے ہم کمپرمائز کریں گے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ عقل مندی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک ان کے غلط فیصلہ کی وجہ سے جنگ اگر لڑا جاتا تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات کے طبقات تھے وہ منٹوں میں پورے کے پورے علاقے کو تباہ کر دیتے، تباہ ہو جاتی سب کی زندگی۔ اسی کو کہتے سوجھ بوجھ کر کے سمجھداری سے کوئی فیصلہ کیجیے۔ اگر آپ کو رہبر بنایا گیا، رہنمائی کرنے کے لیے قائد بنایا گیا ہے تو آپ آگے اور پیچھے دونوں چیز کو دیکھیے۔ ہم یہ اسٹیپ لیتے ہیں تو کل ہو کر کے کیا ہونے والا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ پہلے سیاق اور سباق، آگے اور پیچھے دونوں چیز کو ملا کر کے نتیجہ نکالیے، اور نتیجہ نکال کر کے تب فیصلہ کیجیے۔ اس میں کیا ہوگا؟ ہر جگہ اللہ کی مدد ہوگی۔ مشورہ کے ساتھ جو فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جماعت بھائی کا تو ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جو بھی کام کرنا مشورہ سے کیجیے، تو مشورہ میں خیر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے دعوت و تبلیغ کے لیے وہ ہے حلم۔ حلم کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا، قوت برداشت، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ حلم کے ضد آتا ہے تعصب۔ تعصب کے معنی برادری کے لیے لڑنا، علاقہ کے لیے لڑنا، خاندان کے لیے لڑنا، اور اپنی قوم، اپنے مذہب کے لیے لڑنا۔ جس انسان کے اندر تعصب ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھلا نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی خیر کے راستے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے تعصب کے اس بیچ کے اندر جو دیوار ہے اس تعصب کو نکال دیجیے۔ کوئی کہتا ہم بسمتیا کے اس لیے بسمتیا والے کو مانیں گے، کوئی کہتا ہم بیرپور کے اس لیے بیرپور والے کو مانیں گے، کوئی کہتا ہم انصاری اس لیے انصاری سے ہی محبت کریں گے، کوئی بولتا ہم صدیقی ہیں اس لیے صدیقی والے کو بھی چاہیں گے۔ نہیں، فیصلہ اور
کبھی بھی کسی طرح کی کوئی بات آ جائے تو وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو دیکھیے، برادری کو مت دیکھیے، وہاں قوم کو، قوم پرستی کو مت دیکھیے، تعصب کو بیچ میں جنم مت جانے دیجیے۔ یہ نہیں کہ یہ آدمی کمزور ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے اور یہ بہت بڑا ظالم ہے تو ہم اسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ رشتہ دار ہے اسی لیے ساتھ دے رہے ہیں۔ فلاں آدمی بہت کمزور ہے اور وہ مظلوم ہے، فلاں آدمی بہت مضبوط ہے، 50,000 روپے لا کر کے آپ کو دے دیا، فیصلہ ان کے مطابق ہونا چاہیے، چونکہ وہ کمزور تھا، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اب ہم پیسہ لے کر کے فیصلہ ان کے مطابق کر رہے ہیں۔ ایسے ہی سردار لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو نہ تو ان کے منہ کے اندر زبان ہوگی اور ان کے جسم کو اللہ تبارک تعالیٰ چونٹی کے برابر بنا دے گا۔ خافضۃ الرافعہ، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتا ہے اور فیصلہ ہمیشہ غلط کرتا ہے، پیسے کے نتیجے پہ غلط فیصلہ کرنے والے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا لعنتی ہے اور سب سے بڑا مردود ہے۔ وہ اس روئے زمین کو ناپاک کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی کا معاملہ کر رہا ہے، وہ اسلام اور ایمان والے کو دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ قوت برداشت ہونا چاہیے، تعصب کو ختم کیجیے۔ اور تیسری چیز ہے جہد مسلسل۔ جہد مسلسل کے معنی ہے جو بھی کام کیجیے ہمیشہ کیجیے۔ قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی پاؤ پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھیے، 4 ہی سورہ پڑھنا ہے، پر دن پڑھیے، کبھی مت چھوڑیے، تاکہ جس دن موت بھی ہوگی تو آپ 4 سورہ پڑھ کر کے جانے والے ہوں۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھتے ہیں تو پر دن ڈیلی 100 مرتبہ پڑھیے، تاکہ اس دن آپ کا ایمان تر و تازہ رہے۔ تو جددو ایمان نہ کہا نا، کہ اپنے ایمان کو کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ ایمان نیا کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو روزانہ باندھ لیجئے کہ ہر دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنا ہے، چاہے بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی، مقیم ہو تب بھی، مسافر ہو تب بھی، کہیں بھی جانا ہو، اس جہد مسلسل والے کام کو نہیں چھوڑنا۔ نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے تو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ آج کی نماز کل جا کے پڑھیں گے، نہیں، دل کے اندر نماز کی اہمیت ہو کہ نماز چھوٹ گئی ہے تو کھانا ہمارے لیے اچھا نہ لگے، کوئی کام ہمارے لیے اچھا نہ لگے، جو کام جس وقت کا ہے اس کو اسی وقت میں کرے، پابندی کے ساتھ کرے، اور کبھی کسی دوسرے معاملات کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا ہے تو سب سے پہلے دوسرے مرحلہ میں اس کام کو پہلے کرے۔ اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی جگہ پر نیک اعمال کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جب گناہ کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیا جاتا ہے تو گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، گناہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً عمل کر لیا کرو، نیک عمل کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کرو، گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کرنے سے اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کے ایک بار نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا، وہ صرف آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالا۔ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ نے کہا ہمیشہ کے لیے جنت سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ چند منٹ کے لیے آپ گناہ کر لیں گے، موقع ملے گا آپ موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، یہ گناہ صرف چند منٹ چند لمحہ کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کا ایمان اجڑ جائے، آپ کے اعمال اجڑ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ عوام کے سامنے بات آ گئی تو پھر آپ کی عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا،
آپ کی عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، خطے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، خطے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کی ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں۔ بس جذبہ اور شوق میں آدمی گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد نہ نماز پڑھنے میں من لگ رہا ہے، نہ روزہ رکھنے میں طبیعت کر رہا ہے، نہ قرآن پڑھنے کی طبیعت چاہ رہی ہے، نہ تہجد پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، نہ تسبیح پڑھنے میں دل لگ رہا ہے۔ گناہ کرنے والے انسان سے ایمان کی لذت کو چھین لیا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر کسی چیز میں اس کو من نہیں لگتا۔ اور جو گناہ سے بچ جاتا ہے نا، وہ جب اکیلے دور کا نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کے دل کے اوپر ایسا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا ڈر اور خوف ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور اس طرح کی کیفیت ڈال دیتا ہے کہ آٹومیٹک اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، اور آنکھ سے جب آنسو آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ آپ اللہ کا قریبی بن گئے۔ ایک قطرہ آنسو کی دنیا کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کے خوف سے آنسو بہا ہو، 15 سال تک بارش ہونے کی وجہ سے جو زمین ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ایک قطرہ آنسو بہانے کی وجہ سے وہ زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے عذاب ہٹ جاتا ہے، اللہ کی غصہ سے وہ بستی محفوظ ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی بھی آنسو بہا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو یہ کام دیا ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ کام بڑا اونچا کام ہے۔ اسی کام کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام کو گالی بھی سننا پڑا، دندان مبارک بھی شہید کرنا پڑا، آرے سے چیر بھی دیا گیا، بوری میں بھی باندھا گیا، گھر سے باہر بھی نکالا گیا، طرح طرح کے تکلیف اپنے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دلوایا صرف اس دین کی وجہ سے دعوت۔ اسی سے اندازہ لگائیں یہ کام کتنا اونچا ہے، اور یہ کام صرف نبی کا نہیں بلکہ نبی کے بعد نبی کی اتباع کرنے والوں کا بھی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف کو بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو من اتبعنی انا و من اتبعنی، میرا بھی کام یہی ہے، اور جو میری اتباع کرے گا اس کا بھی یہی کام ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جو ہے مولانا نہیں ہیں، ہم جو ہے دعوت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم جو ہے فلاں مسلک کے رہنے والے ہیں، ہم جو فلاں کام کرنے والے نہیں، یہ کام سب کا ہے، یہ کام سب کا ہے، چاہے وہ کسی مسلک میں رہیے، کسی مذہب میں رہیے، کہیں کا رہنے والے رہیے، ہر ایک مسلمان کا کام یہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یہی اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اسی کام کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کام سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس کام کے لیے کون لوگ تیار ہیں؟